اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ابھی اس وقت موجودہ دور میں عرب کے جو علماء ہیں، پہلے زمانے میں عرب سے باہر بھی بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی اس وقت جتنے علماء کتاب و سنت کے اور دین کے مفتیان حرمین کے اندر ہیں، حجاز کے اندر ہیں، مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہیں، وہ اس روئے زمین پر دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستوں و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمایا ہے، ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت حج ہے، جو حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس فریضے کو انجام دینے والا شخص جنتی ہے، اور اس فریضے کا منکر اور انکار کرنے والا شخص کافر اور جہنمی ہے۔ میں نے سورہ کاف کے بعد قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو شرائع ہیں، شرائع مقدسہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاک نشانیاں ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان چیزوں کی بے عزتی نہ کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ان مہینوں کی بے حرمتی کرو جس مہینے کا مقام اور مرتبہ، اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہے۔ جس مہینے کو وہ بچے کو کہے وہ خاموش بیٹھے ہو، آگے آپ کیا کیا بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پیچھے، تم لوگ خاموش رہو، آگے بیٹھو، آگے بیٹھو۔ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی عزت اور تکریم کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، جن مہینوں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، وہ مہینے حرمت کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت کے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم و رجب و مضر بین جمادی و شعبان، اور جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے
کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی عظیم ہے۔ اس مہینے میں نیکی کرنے کا بدلہ کئی گنا زیادہ ملے گا، اور یاد رکھیں اس مہینہ میں گناہ کرنے کا گناہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ ایک شخص جو مکے میں رہ کر گناہ کرتا ہے اور ایک شخص جو مکے کے باہر دوسری جگہوں پہ گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص مسجد میں گناہ کرے، ایک شخص مسجد میں شراب پیے، اور ایک شخص دوسرا باہر کہیں باہر شراب پیے، دونوں میں فرق ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم و رجب۔ ان 4 مہینوں کی عزت اور اس کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کرے، غربا اور مساکین کا خیال رکھے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، ان مہینوں کی تعظیم اور عزت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور انہی حرمت کے 4 مہینوں کے اندر ذی الحجہ بھی ہے، اور اس ذی الحجہ کے اندر حج ہے۔ حج ہر مسلمان پر، اگر وہ مستطیع ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ میں آج آپ کو بات تو واضح ہے، لیکن بہت ساری کچھ باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جو ہر مستطیع کے اوپر، ہر طاقت رکھنے والے کے اوپر حج یہ فرض ہے۔ اور یہ افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے بہتر اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ ظاہری طور سے ظاہری اعمال نہیں ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ باطنی جو دل کا عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عمل القلب افضل من عمل الجوارح، اور دل کا عمل یہ ہاتھ پاؤں کے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرة الى ما هاجر اليه۔ یہ دل کے عمل کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، دنیا کے کسی شخص کو نہیں۔ دل کا جو عمل ہے ایمان، اس کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے، دنیا میں کسی شخص کو ہے کس کے دل کے اندر کیا بات ہے؟ نہیں ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یا ایمان ہے، یا کیا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے دل کے عمل کا بڑا اعتبار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس سے مراد توحید ہے، یاد رکھیں۔ موحد توحید تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے، اس سے افضل عمل کوئی نہیں، اور اس عمل کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسی لیے اس عمل کو سب سے اول درجے پہ رکھا، کہا کہ سب سے افضل عمل ہے ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور یہی کلمہ کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. تو سب سے افضل عمل. اس کے بعد قیل ثم ماذا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. پھر اس کے بعد قیل ثم ماذا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور، حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے. پتہ یہ چلا کہ حج سب سے افضل عمل ہے اور حج کے بے شمار فائدے ہیں. یہ تو فرض ہے ہی اور ہر مسلمان کو حج کرنا ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں تو اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان اور کوئی نہ کوئی خسارہ ہوتا ہے. تو حج کے بہت فائدے ہیں. ان فائدوں میں سے سب سے زیادہ جو سب سے فائدہ حج کا وہ یہ ہے کہ اس سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، انسانوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے اندر رفث نہیں کرتا ہے. رفث کیا ہے؟ رفث یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوی سے جماع نہ کرے حالت حج میں، حالت احرام میں، ولم یفسق، اور گناہ کا کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ، تو جو شخص حج کرے گا اور گناہ کا کام نہیں کرے گا تو وہ شخص اپنے گناہ سے ایسے واپس ہو کر کے یہاں آئے گا، کہا کہ کیوم ولدتہ امہ، کہ گویا کہ اس کی ماں نے ابھی ابھی جنا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس طرح بچہ جنم لیتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور تمام قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک حاجی جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہے، اس کے جسم پر، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تو اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. کہا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک یہ دونوں عمرے درمیان کے گناہوں کے کفارے ہیں، یعنی یہ دونوں عمرے کی وجہ سے درمیان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. العمرۃ الی العمرۃ. اس حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ عمرہ کثرت سے کرنا چاہیے. حج بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو ایک بار نہیں بلکہ بار بار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حج کرنے کے بعد بھی اگر آئے تو انسان گناہ کر سکتا ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو تمام اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے. اور حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو. اور کون حج اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟
وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں تو اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے مذہب کے کتابوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف توجہ مت دینا، بلکہ یہاں تک کہ اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی امام یا کوئی مفتی تم کو حج کے بارے میں بتائے تو ایک لفظ نہیں سننا، ہلنا نہیں، جو میں کہتا ہوں صرف وہی کرنا۔ اور یہیں سے وہ حج کی کتابیں لے کر کے جاتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب یا اس کتاب کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت سے وہ مسائل ٹکراتے ہیں، یا کتاب و سنت کے مطابق وہ مسائل نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، فرمایا کہ حج کے مسائل مجھ سے لو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اب اس کے بعد ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی یہ زندہ ہے، اور یہ قیامت تک یہ قرآن اور حدیث یہ ساری چیزیں زندہ رہیں گی، یہ دونوں چیزیں قیامت تک زندہ رہیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، تو حج کے مسائل ہم قرآن و حدیث سے لیں اور سنت کے مطابق حج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیسے کیا، طواف قدوم کس کو کہتے ہیں، کہاں سے آپ نے احرام باندھا، حالت احرام میں آپ نے کن کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کیا، اور حالت احرام میں کن کن چیزوں کا التزام کیا، آپ نے طواف کیسے کیا، آپ نے سعی کیسے کی، آپ نے منا میں کیسے قیام کیا، منا میں کیسے رات گزارا، اور پھر اس کے بعد آپ عرفہ کیسے گئے، عرفہ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیسے کیا، اس کے بعد مزدلفہ میں آپ نے رات کیسے گزارا، پھر اس کے بعد آپ نے منا میں کیسے قیام کیا، قربانی آپ نے کیسے کی، بے شمار مسائل ہیں، اور حدیث کے اندر واضح شکل میں سارے کے سارے مسائل لکھے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، حج کے مسائل آپ قرآن و سنت سے لیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ابھی اس وقت موجودہ دور میں عرب کے جو علماء ہیں، پہلے زمانے میں عرب سے باہر بھی بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی اس وقت جتنے علماء کتاب و سنت کے اور دین کے مفتیان حرمین کے اندر ہیں، حجاز کے اندر ہیں، مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہیں، وہ اس روئے زمین پر دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے جہاں جہاں آپ کو حج کے بارے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو سکھاتے ہیں، ان سے آپ سیکھیے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کا حج سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، ہم ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حج سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے سب مٹ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن سے فرمایا؟ صحابی رسول عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمرو بن العاص، اما علمت، کیا تمہیں پتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہا کہ اسلام لانا یا اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے انسان کے اوپر جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسلام مٹا دیتا ہے تمام گناہوں کو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت، جب آدمی ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آدمی جب ہجرت کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کیا، مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، کہا کہ ہجرت کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کا فائدہ یہ ہے کہ حج سے پہلے انسان جتنا بھی
گناہ کرتا ہے اور جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حج سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقلی طور سے اگر دیکھا جائے تو انسان کہے گا بھائی حج سے کیسے مالدار ہوگا؟ حج میں تو خرچہ ہوتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچے ہو جاتے ہیں، حج سے آدمی مالدار کیسے ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج سے آدمی مالدار ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو مالدار ہونا ہے تو آپ حج کا عزم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالدار بھی بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہا کہ حج اور عمرہ تم کرو، حج کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد حج، فإنہا ینفیان الفقر والذنوب، کہا کہ حج اور عمرے یا حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کہا کہ جیسے بھاتی لوہے کی میل کچیل کو کیسے مٹاتا ہے، کیسے ہٹاتا ہے، صاف کرتا ہے، کہا کہ جس طرح بھاتی کے اندر لوہے کی گندگی اور لوہے کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح کہا کہ حج سے انسانوں کے گناہ مٹتے ہیں، میل کچیل مٹ جاتے ہیں، والفقر، اور فقر و فاقہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ حج ایک ایسا عمل ہے، نماز میں تجارت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کی حالت میں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، آپ حاجی ہیں، لیکن اگر آپ تجارت کرنا چاہیں، گھڑیوں کی تجارت کریں، کپڑوں کی تجارت کریں، آپ لے لیں، بیچتے بھی رہیں، آپ کا حج بھی ہوتا رہے گا، بزنس بھی ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب فضل و کرم ہے کہ حالت حج میں، اسی لیے اپنے ملک کے تو کم لوگ، جو چین اور جاپان اور پتہ نہیں اور دوسرے ملک کے جو لوگ آتے ہیں، انڈونیشیا وغیرہ کے، تو سب سامان بھر بھر کے لاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں حالت احرام میں، حاجی بھی ہوتے ہیں اور سامان بھی بیچتے رہتے ہیں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، منا میں، خانہ کعبہ کے وہاں بیچتے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں سامان بھی بیچتے ہیں۔ تو حالت احرام میں انسان خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، کوئی سامان لے بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو جنتی بننا ہے ایک بار حج کر لے، بس وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے حالت حج میں گھر سے نکلا اور موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج حاجا فمات، کہ جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فمات، اور اس کی موت ہو جاتی ہے، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، کہا کہ اس آدمی کو قیامت دن تک ایک حاجی کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، قیامت تک حج کا ثواب اس کو ملتا رہے گا حالت حج میں جو مر جائے گا۔ اور متفق علیہ روایت ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے گا، کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے قبر سے اٹھے گا، وہ زندہ ہوگا تو تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے وہ اٹھے گا۔ اس لیے اگر
کسی شخص کی موت بھی ہو جاتی ہے حالت حج میں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حدیث ہے، مکمل پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، کہ جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی موت ہو گئی، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت تک برابر حج کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک حاجی کا ثواب ملتا رہے گا۔ ومن خرج معتمرا فمات، اور جو شخص عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس شخص کی موت ہو گئی، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، تو کہا کہ ایک عمرہ کرنے والے کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن خرج غازیا، اور جو شخص مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی موت ہو گئی، کتب لہ اجر الغازی الی یوم القیامہ، تو اس کو قیامت دن تک اس کو ایک مجاہد کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک حدیث ہے جو حدیث حسن درجے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں جو مال خرچہ کرتا ہے، حلال مال خرچہ کرنا چاہیے، حرام مال سے حج نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی الحج، النفقہ، کہا کہ حج کے اندر خرچہ کرنا، کہا کہ 7 گنا زیادہ جو ہے جہاد میں خرچہ کرنے سے زیادہ ہے۔ اس لیے بے شمار فضائل ہیں حج کے۔ ہم لوگ دعا کریں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کرنے کی توفیق دے۔ ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، بلکہ مال جمع کرنا چاہیے۔ ایک اور اخیر میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، وہ نقطے کی بات یہ ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم حج اس وقت کریں گے جب میری داڑھی سفید ہو جائے گی، اور جب ہم لکڑی سے یا لاٹھی سے ہم چلنے لگیں گے، اس وقت ہم بیت اللہ الحرام کا قصد کریں گے اور اس وقت حج کریں گے، تاکہ اس کے بعد کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے عزیز میں، یہ غلط فہمی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ وہ عمر آپ دیکھ پائیں گے یا نہیں، آپ نہیں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، تو پھر آپ بڑھاپے کا انتظار کیوں کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے صحیح ارکان کتاب و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے مطابق حج کرنے کے لیے آپ کو صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ خود سے رمی جمار کریں، خود سے آپ وقوف عرفہ کریں، طواف جو اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے خود سے آپ طواف کریں، خود سے آپ منا میں یا اور مزدلفہ میں رات گزاریں۔ کتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور کتنی قسم کی پریشانیاں آتی ہے سفر میں، ان پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک پتھر سا جسم اور مضبوط عزم والا اور صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جوانی میں حج کریں، تاکہ آپ حج کے ارکان مناسک صحیح طور پر آپ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔